اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم شہن تشین پر تشریف فرما قائدین اکرام محفل میں موجود بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والے معزز دختران ملت جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جلسے ملی بیداری ہے اور اس جلسے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ موجودہ مسائل اور آنے والے حالات کا ڈٹ کو ترتیب دینا، آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا۔ تو آپ غور و فکر کیجئے کہ موجودہ جو حالات ہیں ان حالات میں آپ غور فرمائیے کہ جو حالات ہیں اور ان حالات میں کرنا کیا ہے۔ ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کے سامنے یہی ہے کہ انقلابات کا دور ہے اور تبدیلی دنیا کے ہر کونے خطے میں آئی۔ جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک انقلاب برپا کیا تو کمپیوٹر کا جو انقلاب آیا، دنیا چھوٹی سی ہو گئی۔ ذرائع ابلاغ آج گھر گھر میں اطلاع دیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ذرائع ابلاغ آج ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتا اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے۔ چاہے آج امریکہ کا ٹیبل ہو، چاہے روس کی حکومت ہو یا یورپ ہو، ہر حاکم کے سامنے یہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد و آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے۔ آج کوئی انصاف کی بات دنیا میں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور موجودہ جس ملک میں آپ اور ہم رہتے ہیں، اس ملک کی آزادی اگر کسی کی مرہون منت ہے تو وہ مسلمانوں کے اسلاف کی مرہون منت ہے، جس نے اس ملک کو آزادی دلایا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے 18,000 علماء نے تختیدار پہ اپنی جان کو دے کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ وقت مختصر ہے، بے پناہ مسائل سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک ہنگامہ معاشر ہو تو اسے بھولوں، رہ کے سینکڑوں الجھنوں پہ خیال آتا ہے کہ کس کس مسائل پہ گفتگو کروں۔ آج 60 سال کی آزادی اور اس ملک میں کم سے کم 60,000 فسادات مسلمانوں کو دیے گئے، اور 60,000 فسادات میں بہتے ہوئے خون کا رخ اگر گنگا اور جمنا کی طرف کیا جاتا تو گنگا اور جمنا سرخ ہوتی اور یہ اعلان کرتی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کتنا ظلم کیا گیا، ظلم کی داستان کو بیان کرتی۔ آپ خود غور کیجئے کہ 60 سال کی اس آزادی میں اس ملک کا ہر مسلمان یہ اعلان کرتا رہا کہ ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہیں جو قانون کا پابند ہے اور قانون کے مطابق انصاف کرے گا، لیکن اس ملک میں نتنے مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ عرص حیات کو تنگ کیا گیا۔ اس ملک میں سیکولرزم کے نام پر، قانون و آئین کے نام پر مسلمانوں کے جمہوری حقوق، دستوری حقوق کو پامال کیا گیا۔ تو کبھی اس ملک میں ملیالہ کے نام پر فسادات ہوئے، تو باگلپور کے نام پہ ہوا، تو کبھی گجرات کے نام پہ ہوا، تو کبھی بمبئی کے نام پہ ہوا۔ تو موجودہ حالات میں مظفر نگر کے نام پر کم سے کم 1 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، مسلمانوں کی نسل کشی کی، اور پھر اس ملک میں دہشت گردی سر چڑھ کے بولتی ہے، اور دوسری طرف یہاں کی حکومت یہ باور کرتی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان پاکستان کا ایجنٹ ہے۔ تو آپ خود غور کیجئے، دہشت گردی 2 طریقے کی اس ملک میں، ایک تو سنگھ پریوار و بی جے پی و RSS، کبھی جن سنگھ کی شکل میں آئی تو کبھی بی جے پی کی شکل میں آئی، تو کبھی وشو ہندو پریشد کی شکل میں آئی، تو کبھی ہندو وہانی کی شکل میں آئی، تو کبھی بجرنگ دل کی شکل میں آئی، تو کبھی شیو سینا کی شکل میں آ کر مسلمانوں کی نسل کشی کرنا اور دہشت گردی کرنا۔ لیکن دوسری دہشت گردی اس ملک میں پولیس اور حکومت کی جانب سے ناانصافیاں اور پولیس سرکاری دہشت گردی ہوئی، مسلمانوں کے انکاؤنٹر کرنا، مسلمانوں کو کمیونل روٹی بنانا، مسلمانوں کے کیریئروں کو تباہ کرنا، مسلمانوں کے بستیوں میں ظلم کرنا۔ ایسا ہی ماحول تھا، اور ایسے ہی ماحول میں اللہ رب العالمین نے روح زمین سرزمین دکن پر ایک غلام مصطفیٰ کو منتخب کیا جس کا نام محمد امان اللہ خان تھا۔
اور آج مجلس اتحاد المسلمین کی بات کرنے والے، آج اتحاد کی بات کرنے والے، میں اس مقام سے ٹھہر کے مخاطب کر رہا ہوں جہاں بابا نگر سی بلاک کہا جاتا ہے۔ اس سی بلاک کی تاریخ سے یہاں کے بزرگ واقف ہیں کہ اس بستی کو RSS والوں نے، سنگھ پریوار والوں نے، BJP والوں نے، کانگریس والوں نے، تمام لوگوں نے کوشش کر لیا کہ یہ بستیاں نہ بسے، بابا نگر نہ بسے، یا مسلمانوں کی آبادی نہ ہو۔ لیکن ایسے حالات میں آپ دیکھتے ہیں آج جو اتحاد المسلمین کی بات کر رہے ہیں، جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آج بتاؤ کہ مجلس کی تاریخ کیا ہے، اس بابا نگر کی تاریخ کیا ہے؟ یہاں کا ذرہ ذرہ اگر اللہ جب زبان دے دے تو بابا نگر کا ذرہ ذرہ کنکر کنکر اٹھ کر یہ بولے گا کہ یہ مرحوم امان اللہ خان کی قربانیوں کی نشانی کا نام بابا نگر ہے، مرحوم امان اللہ خان کی قربانیوں کی نشانی کا نام بابا نگر ہے۔ اور سی بلاک میں رہنے والے مسلمانوں سنو، اس سی بلاک پر جب اغیار نے ظلم کیا اور امان اللہ خان نے آباد کیا، یا کیا تھا 1983 1982 میں 10ویں کلاس کا طالب تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اور اپنے والد کے ساتھ آ کے دیکھتا تھا یہ جنگل تھا۔ آج الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، نالین پاک کا صدقہ ہے میرے آقا کی، کہ جہاں دیکھتا ہوں آبادی ہے، جہاں دیکھتا ہوں روشنی ہے، جہاں دیکھتا ہوں سر پہ ٹوپی ہے، جہاں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اور ہم اللہ رب العالمین کے حضور میں شکر گزار ہے کہ اللہ تو نے کام لیا تو ایسا کام لیا، صبح قیامت تک اب کوئی باطل، کوئی RSS، کوئی BJP، کوئی سنگھ پریوار اس بابا نگر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رہنے والا باہر کوئی یہاں کا مسلمان نوجوان جو سعودی میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، اطمینان میں ہے کہ میری ماں کی حفاظت آج بابا نگر میں خیر ہے، میری بہن کی حفاظت آبرو حفاظت میں ہے۔ یہ کارنامہ کس کا ہے؟ آج آؤ اتحاد کی بات کرنے والے بتاؤ کہ تم اور تمہارے اہل خاندان نے ایک جھوپڑا مسلمانوں کو دیا، یا ایک بستی وسائی، ایک روڈ دلایا، ایک نل دلایا؟ پھر اتحاد کی بات، اس بستی کا ایک مسئلہ اٹھا، یہ ڈیفنس، اور ڈیفنس کے تحت ساری بستی کو خالی کرانے کی کوشش کی گئی۔ اور مجھ کو یاد ہے وہ دن بھی جب امان اللہ خان MLA تھے، 1954 میں ایک انقلاب آیا، تحریک کامیاب ہوئی تو سازش نے چلا شروع کرے کہ اب کیسے امان اللہ خان کو پریشان کیا جائے۔ اس بستی میں ایک نیا ماحول پیدا کیا گیا اور سرکاری عملے کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ اب یہاں کی بستی ختم کر دی جائے گی، یہاں پہ بلڈوزر پھرا دیے جائیں گے، جیسا ترکمان گیٹ دلی کے اندر مسلمانوں کی آبادیوں کو تباہ کیا گیا ویسا ہی بابا نگر میں کیا جائے گا۔ ارے ایک مرد مومن امان اللہ خان کی حیثیت میں، بابا نگر کے پہرے دار کی حیثیت سے اٹھ کھڑے، اور پھر عدالت میں مقدمہ چلا، اور یہیں کے رہنے والے ایک باشندے نے مقدمہ ڈالا کہ یہ میری عارضی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی زمین پر عبداللہ کا قبضہ اور امان اللہ خان کا نگرانکار کی حیثیت سے جب حفاظت کی تو یہ سی بلاک کے لیے کس نے لڑا؟ ارے امان اللہ خان کی سرپرستی میں نے پیروی کیا۔ یہاں کے جو بزرگ حضرات ہیں جانتے ہیں کہ جلیل صاحب نام کے ایڈوکیٹ کو سیلنگ ڈپارٹمنٹ میں کس نے رکھا؟ ہم نے رکھا۔ یا مجلس کے نام پر جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چندے کر ڈرا کر مسلمانوں سے پیسے وصول کر رہے تھے، گاڑیاں بھر کر دارالسلام لے کے جانا اور نعرے بازی کرنا اور مسلمانوں کا استحصال کرنا، ہر گھر سے 2,000 روپے 3,000 روپے لیے جا رہے تھے، اور پھر ایک کورٹ کی ڈگری لا کر یہاں کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا، عید الفطر کے قریب یا مجلس کے نام پہ جو آج پوسٹر لگانے والے، فوٹو لگانے والے ساری بستی میں پریشان کر رہے تھے کہ عید کے دن مسلمان گھر میں عید نہیں منگائے گا بلکہ کٹورے میں شیرخرما روڈ پہ بیٹھ کے پیے گا۔ ایسے حالات تھے تو جب کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف اپیل کر ان مسلمانوں کے تحفظ کے لیے عدالت سے انصاف لینے والے کا نام امان اللہ خان تھا، کیا مسلمانوں یہ بات یاد نہیں کہ آج کی تاریخ تک اس کے بعد اللہ مغفرت کرے بلیغ الدین صاحب ایڈوکیٹ تھے، نہایت شریف آدمی تھے، اور انہوں نے کوشش کیا، جلیل صاحب سیلنگ کے سب سے بڑے وکیل کو ہم نے رکھا، اور پھر عدالت سے آرڈر لا کر کہا ارے عید بھی ایسی عید بنائیں گے کہ نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور اپنے گھروں میں عید بنا کے شیرخرما پیئیں گے۔ یہ نعرہ امان اللہ خان نے اس مقام سے دیا تھا۔ آج کہاں ہے وہ لوگ؟ ایک امان اللہ خان کو ہرانے کے لیے سازشاں کرنے والے، پھر اتحاد کی بات کرنے والے۔ اس بستی کو کس نے پریشان کیا؟
کس نے کیا؟ یہی اکبر الدین اویسی تھے 1996 کے اندر سازش کر یہاں کے ایک مقامی شخص کے مل کر جھوٹے دستاویزات ڈاکومنٹ بنا کر آج تک مقدمے چل رہے، اور پھر ڈیفنس کا ڈر دلانا۔ اس وقت بھی امان اللہ خان یہاں کھڑے ہو کر کہے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں بابا نگر کے کسی گھر کو تو دور کی بات ہے کسی کنکر کو دھکا نہیں لگ سکتا۔ جب تک امان اللہ خان تھے حفاظت ہوئی، ارے جب تک ڈاکٹر قائم خان ہے، جب تک یہ تحریک کے قائدین ہے، یاد رکھو بابا نگر کی حفاظت اور بابا نگر کے ذرہ ذرے کی حفاظت کے لیے ہم جامع شہادت پی لیں گے، مسلمانوں کو تکلیف ہونے نہ دیں گے، یہ تحریک کا فیصلہ ہے۔ آج بڑی بلند بانگ باتیں کرتے ہیں کہ اتحاد المسلمین، مجلس کی تاریخ سے واقف نہیں، فوٹو لگاتے مجلس کے بینر پہ، جو مجلس کے کارندے ہیں، یہاں کے کارپوریٹر ہے، ارے اپنے بیوی کے قتل میں ملوث ہے، بیوی کا قتل کرنے والا مجلس کا لیڈر، بیوی کا قتل کرنے والا، اپنی شریک حیات کو گھر میں قتل کرنے والا، پولنگ بوتھوں پہ قبضہ کرنا، غنڈہ گردی کرنا۔ مجلس کی تاریخ معلوم، مجلس کیسے بنی؟ جناب ایم اے باسط صاحب اپنی تقریر میں بڑی تفصیل سے سمجھا رہے تھے اتحاد المسلمین کیسے بنی، اس جماعت کو میرے اسلاف نے کیسے سجایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے بانی کون ہے؟ ارے امان اللہ خان اس شخص کا نام ہے جس نے زندگی کے 40 سال مجلس اتحاد المسلمین کے لیے وقف کیے، مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور بنایا۔ ارے آج اکبر الدین اسد الدین جو آج اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آج ہزاروں کروڑ روپے کما رہے ہیں، یہ صدقہ ہے امان اللہ خان کا کہ امان اللہ خان نے جو بستیاں بسائی، بابا نگر، امان نگر، بابا نگر، تلاب کٹا، امان نگر اے، امان نگر بی، ریاست نگر، ان بستیوں میں جب مسلمان جمع ہوئے، طاقت بنی تو اقتدار آیا، تو یہ کس کی قربانیاں ہیں آپ خود غور کیجئے۔ اور پھر آج بات کی جا رہی ہے انتشار اور اتحاد کی۔ ارے اتحاد کی تشریح تو کرو کہ کیسا اتحاد چاہیے۔ ہر جلسے میں تحریک چیلنج کر رہی ہے اتحاد، اتحاد۔ علماء ملت اسلامیہ سے تحریک مخاطب ہے کہ بتاؤ اتحاد کس کو کہتے ہیں۔ مشائخین عظام سے پوچھ رہی ہے کہ قرآن کی روشنی میں بتاؤ کہ اتحاد کس کو کہتے ہیں۔ جمعیت العلماء علماء کے علماؤں سے ہم مخاطب ہے، رجوع ہے، بتاؤ اتحاد کس کو کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ لیکن آج صرف ایک فریب، ایک دھوکہ۔ کیا اتحاد کسی مندر کا گھٹا ہے کہ الیکشن کے سامنے پنڈت جیوں پہ پنڈت جی گھٹا مارے اور کہے کہ یہ اتحاد ہے، یہ اتحاد ہے، اتحاد ہے۔ اتحاد کی اولین شرط کیا سنا مسلمانوں، سنا مسلمانوں، اتحاد کی اولین شرط یہ ہے کہ اخلاص اور شریعت کے مطابق جب تک روح زمین پر کوئی مسلمان دل سے صدقے دل سے یہ اعلان نہیں کرتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو مسلمان نہیں مانتا۔ کلمے کی قبولیت کے لیے اولین شرط اخلاص ہے۔ جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں اصلاح نہیں کی جا سکتی، جہاں اصلاح نہیں ہوتی وہاں اتحاد قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آج اتحاد، اتحاد کا نعرہ دینے والے اور بے پناہ مسائل مسلمانوں کے سامنے اس مظلوم قوم کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو آج فریب و دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی نے ایک تقریر کی اور کہا کہ اس ملک میں معاشی بحرانگی سے اس ملک کو نکالنا ہے، معاشی پریشانی سے نکالنا ہے تو ہندوستان میں اسلامک بینکنگ کی ضرورت ہے، ہندوستان میں اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو شروع کیا جائے۔ آج قابل ترین پڑھے لکھے نوجوان کھڑے ہیں یہاں پہ، آپ خود غور کیجئے کیا دارالسلام بینک کو اسلامک بینک بنانے کا مطالبہ یہ انتشار ہے یا ملت مظلومہ کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے؟ سالانہ دارالسلام بینک کے نام پر 250 سے 300 کروڑ روپے سود پہ سود اسی مظلوم مسلمانوں سے وصول کیا جا رہا، اور پھر اتحاد کی بات کی جا رہی ہے۔ آج آپ غور کیجئے 75% مسلمانوں کا سونا دارالسلام کی بینک میں ہے۔ آج 50 کم سے کم 15,000 مکانات مسلمانوں کے گروی دارالسلام بینک میں ہے، اور پھر مجلس اتحاد اور مسلمین کا جھنڈا، اور اس جھنڈے کے تحت سود کے کاروبار اور مسلم معاشرے کو سود کی لعنت سے، سود کے نام پر لوٹا جانا۔ کیا یہ مجلس اتحاد اور مسلمین اس بات کا فیصلہ مسلمانوں کرو؟ تحریک نے اعلان کیا نا کہ کل ڈاکٹر قائم خان کامیاب ہوں گے،
تو یاد رکھو یہ لڑائی یہاں ختم نہیں ہو جاتی الیکشن سے، یہ لڑائی یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ جہاد ہے جہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا صادق الذی حق الحق، جب تک روح زمین پہ حقدار کا حق نہیں ملتا مسلمان جہاد کرے گا، ہر ظالم کے خلاف جہاد ہوگا۔ جب قرآن اعلان کر رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں فلاح پا جاؤ گے۔ آج حقدار کا حق نہیں ادا ہوتا لیکن اتحاد کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کس مسجد میں آتے ہو، کس منبر رسول پہ کھڑے ہو کے تم بات کرنا چاہتے ہو، کون سا اتحاد چاہیے، کس اتحاد کے نام پہ تم نے 3 بار الیکشن میں مسلمانوں کو بے خبر بنایا۔ اب میں خود کہہ رہا ہوں ڈاکٹر خائم خاں کرے کہ اتحاد کی بات ہے تو آؤ اللہ کے گھر میں مسجد میں آؤ، قرآن سامنے رکھے ہوئے علماء کے سامنے مفتیوں کے سامنے بات کی جائے گی۔ اب یہ بھی شاید انتشار ہے کیا؟ ارے 30 اپریل کو الیکشن ہے نا، 30 اپریل ابھی 1 مہینہ ہے۔ ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات میسر ہے تو میدان میں آؤ مسلمانوں کی عدالت میں آؤ، اس ملت مظلومہ کی عدالت میں آ کے مقدمہ رکھو جس طرح میں آج مقدمہ رکھ رہا ہوں۔ کیا کیا سودے نہیں کیے تم نے؟ یاد رکھو مسلمان ایک سوتا ہوا شیر ہے آج، کل یہ مظلوم مسلمان جاگے گا تو حیدرآباد شہر میں تم کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ مسلمان تمہارا تاخوف کرے گا، تمہارا تاخوف کرے گا، تمہارا تاخوف کرے گا، مسلمان چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ آج آپ ہندوستان کے ایسے حالات ہیں کہ جمہوریت میں اقلیت اور اکثریت کے فلسفوں کی بنیاد پر حکومت کو قائم کیا جائے گا۔ اس ملک میں اکثریتی طبقے کی جانب سے بات کی جا رہی ہے کہ ہندوتو کے نام پہ حکومت بنے گی اور یہاں کے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، شریعت محمدی کو ختم کرتے ہوئے اس ملک میں کامن سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ کامن سول کوڈ مسلمانوں کی آزادی پہ پابندی کی بات کرنے والوں سے مخاطب ہوں۔ تاریخ کی حقیقت ہے، یاد رکھو جس ملک میں اکثریت اور اقلیت کے اس فلسفے کی بنیاد پر حکومت قائم ہوگی اور کھانا زندگی کی آنکھ میں وہ ملک پڑ جاتا ہے۔ آج جو اقلیتوں کو نعرہ دے رہے ہیں کہ ہندوتوا کی حکومت بنے گی، میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو ایک ہی بات پہ کامزن ہے اور یہ باور کر رہا ہے کہ اس ملک میں نریندر مودی پرائم منسٹر بنے گا، نریندر مودی پرائم منسٹر بنے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یاد رکھو ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں، بابری مسجد کی شہادت بھی مسلمانوں نے انصاف کا انتظار کیا۔ بابری مسجد کا فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ میں آستھا کی بنیاد پہ آیا، مسلمان بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ باقی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ارے کل ایسے حالات ہو گئے جہاں ملک اور ملک میں عدلیہ ظالم کی ہاتھ کی کٹ پتلی بن جائے گا اور عین و قانون باقی رہے گا تو مظلوم اپنے انصاف کے راستے خود تلاش کر لے گا، جب اس کو ٹیررزم نہیں بلکہ حق کی لڑائی جہاد کی راہ میں مسلمان نکل کر ہندوستان میں کا ریکارڈ موجود ہے۔ 23 سال کا آندھرا پردیش کی ایوان اسمبلی میں ریکارڈ موجود ہے۔ امان اللہ خان جیسا کوئی شیر پیدا ہوا نہ مجلس پیدا کر سکتی، چنا ریڈی سے لے کے چندرا بابو نائیڈو تک، چنا ریڈی سے لے کے چندرا بابو نائیڈو تک تاریخ دیکھو، مظلوم مسلمانوں کے لیے کسی نے آواز اٹھائی تو امان اللہ خان نے اٹھایا۔ آج ایوان اسمبلی منتظر ہے کہ کوئی مظلوموں کا مسیحا اسمبلی میں آئے گا، کوئی مظلوموں کی آواز اٹھائے گا، مظلوم مسلمانوں کے انصاف کی لڑائی لڑے گا۔ 15 سال ہو گئے کانگریس کا ساتھ دیا، 10 سال مرکز میں یو پی اے گورنمنٹ کا ساتھ دیا، سونیا گاندھی کا ساتھ دیا، آندھرا پردیش میں راجا شنکر ریڈی سے روشیا سے لے کے کرن کمار ریڈی کی حکومت میں تم نے ساتھ دیا۔ اس 10 سال میں بتاؤ مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے کیا مسائل حل ہوئے، کیا حاصل ہوا مسلمانوں کو؟ کچھ نہیں، تماشا
झगड़ा हुआ, मिल लिए, फिर लड़े। अरे क्यों मिले, क्यों लड़े कांग्रेस से? आज तक मुसलमान परेशान है कि मुसलमानों को मालूम नहीं मुसलमानों की जमात का क्या एजेंडा है। अरे कुछ एजेंडा नहीं, मजलिस का झंडा, खानदान का एजेंडा, यही मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन है क्या? अरे तहरीक ऐलान कर रही है ये जमात तुम्हारे असलाफ की जमात है, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ये बुजुर्गों की देन है। मजलिस का झंडा, दारुस्सलाम का एजेंडा, मुसलमानों के एजेंडे के कायम करना है तो तहरीक का साथ दो, तहरीक का साथ दो। अगर दारुस्सलाम बैंक को इस्लामिक बैंक बनाना चाहते हो तो तहरीक का साथ दो। आज औकाफ के कम से कम 4 लाख करोड़ के असास से जिस बुजुर्गों ने जिस कौम के विरसे में छोड़ा, आज उस कौम के हाथ में टचकोर है। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के सामने फॉर्म दाखिल करना, बैंक मैनेजर करे फिरना, बैंक मैनेजर बोलता कि पुराना शहर ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ के नौजवानों को कर्जा नहीं देते, फिर किसी दलाल को पकड़ना, जमात का लीडर समझ के लेके जाना और पैरवी करना, इसी में मुसलमानों के नौजवानों की जिंदगी खत्म। यही है ना हालात, किसी को कुछ नहीं मिलता, फिरना। अरे आज भी मुसलमान देने के मौक़िफ़ में है। कुरान ऐलान कर रहा है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती मत करो, सुस्ती मत करो, जिद्दोजहद करो, तुम ही गालिब होगे। शर्त है कि तुम मोमिन बनो, शर्त है कि तुम मोमिन बनो। आज अपने एक बोटी के लिए मिल्लत का बकरा काटने वालों से मुखातिब, इलेक्शन में 1,50,000 रुपए कमा लेना। मैंने कहा ना, दारुस्सलाम बैंक से सालाना 300 करोड़ रुपए की आमदनी, 5 साल में 1500 करोड़ रुपए इन भाइयों ने कमा लिए। अब हुकूमत से इतना डर है कांग्रेस का इनको कि कहीं कांग्रेस जैसे जगनमोहन रेड्डी के खानदान के असासों का हिसाब किया वैसे हिसाब हुआ तो दोनों भाई जेल में रहते। इसलिए सारे मजलूम मुसलमानों के मसाइल को सरफे नजर करते हुए ये अपने जाती मफादात के लिए कांग्रेस से समझौता करना, हुकूमतों से समझौता करना, बीजेपी से करना, आरएसएस से करना और अपने जाती मफादात हासिल करना। बताओ, 4 लाख करोड़ के असास से मुसलमानों के हजरत हुसैन शाह वली दरगाह 1.5 लाख करोड़ का सासा मुसलमानों का तबाह ताराज हुआ। इत्तेहाद के दावेदार मैदान में आया और मुसलमानों के सामने हिसाब पेश कर किसने बेचा? वक्फ बोर्ड के मेंबर खुदुद्दीन थे, अकबरुद्दीन थे, मजलिस के सारे लोग थे, इनका कब्जा वक्फ बोर्ड पे था। लैंड को राजगोपाल ने मुसलमानों की 150 एकड़ आर्जी पे लैंड को हिल बनाया। आज की तारीख तक कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट के बीबीएस राजू जज ने यह फैसला दिया कि यह आर्जी 1.5 लाख करोड़ रुपए की वक्त से वक्त ऑलवेज से वक्त ये मुसलमानों के वक्त की जगह थे, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का फैसला हो गया, लेकिन कोई इसके लिए जहाद करने वाला, जिद्दोजहद करने वाला, कोई मुसलमानों का इत्तेहाद का बात करने वाला मैदान में नहीं आता। फिर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन किसकी जमात? कायदे मिल्लत की जमात। किसकी जमात? सिद्दीक़ अकबर क़ासिम रज़वी की जमात। किसकी जमात? 2 लाख शोधा जिसने मजलिस के परचम को बुलंद करने के लिए जान जहां शहादत पिया, ये उनकी जमात। और इस जमात के नाम पे मुसलमानों की मजलूम मुसलमानों की तिजारत गाह बन गई। 1.5 लाख करोड़ की जायदाद वक्फ बोर्ड के नाम पे किसने लूटा? बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1000 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन। यहाँ की हुकूमत इस सरकारी दहशतगर्द ये राजशेखर रेड्डी के दौर से लेकर चंद्रबाबू नायडू के दौर में मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को सरकारी जमीन करार देते हुए एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया। कहां थे इत्तेहाद के दावेदार? अरे घर की 1 इंच जगह देने के लिए किसी को तैयार नहीं होते। ये मजलूम मुसलमानों के असासों पर अपनी सौदेबाजी करने वाले, ठीक है सब छोड़ दिया, हर चीज भूलने के लिए तैयार हूं, हर चीज को दरगुजर करने के लिए तैयार हूं। मैं लंदन और अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद जामा मस्जिद, एक सवाल का जवाब दो, इलेक्शन बहुत दूर है अभी। मेरे भाई को, मेरी तहरीक को इख्तियार नहीं चाहिए, लेकिन मजलूम मुसलमानों के ईमान का सौदा करने वालों से मुखातिब हो। मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद आपके घर से 5-10 किलोमीटर है मेरे भाई। उस मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ा। जामा मस्जिद शमशाबाद में मेरे ही तरह कई मुसलमानों ने सजदे किए। 60 साल पुरानी मस्जिद को
शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे के लिए साफ कर दिया, मिटा दिया गया। मेटने वाले का नाम जीएमआर कंपनी, ताउन करने वाले का नाम शब्बीर अली असदुद्दीन अकबरुद्दीन। अरे जिसने मस्जिद को मिटा दिया, ऐ अल्लाह तू इनको मिटा दे, दुनिया को बता। ऐ अल्लाह तेरी शान करीबी का वास्ता, तेरे जाहो जलाल का, ऐ खहार तू इन पे तेरा खहार नाजिल कर दे। ये लड़ाई तहरीक लड़ रही है। ये लड़ाई इलेक्शन में वोट लेना, सेलेक्ट होना, जीतना, इख्तिदार कमाना नहीं। अरे जीतने के बाद कदम पर कदम जिहाद भी सबीलिल्लाह का नारा तहरीक दे रही है, जिहाद की दावत दे रही है। अगर जिहाद चाहते हो मुसलमानों अपने हक के लिए, जो मुसलमान अपने हक के लिए नहीं लड़ता वो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान कमजोर हो सकता है, मुसलमान मफलूज हो सकता है, माशी बहरान हो सकता है, लेकिन मुसलमान ईमान का सौदा नहीं कर सकता, इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। इज्जत और ईमान का दो चीज की हिफाजत हमने हमेशा की तारीख के हर दौर में। बड़े बड़े हुक्मरानों से टकराया जब ईमान की बात आई, बड़ी बड़ी फौजों से लड़ लिया जब आबरू और इज्जत की बात आई। आज इज्जत और ईमान की लड़ाई तहरीक लड़ रही है, यही तो जिहाद है। बहरहाल आप गौर कीजिए और फैसला कीजिए। ये बस्तियां, यहां का सुबह का उठने वाला मुसलमान कोई मंदिर का घंटा नहीं सुनता। ये खिदमत, ये कारनामा मरहूम गाज़ी मिल्लत का है। सुबह उठ के अज़ाओं की सराहें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में मरहूम क़ायद की मग़फ़िरत के लिए दुआ कोई करेगा, कोई करे ना करे, बाबरी मस्जिद अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करेगी कि ये वो शख्स है कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सारी जिंदगी आखिरी दम तक बाबरी मस्जिद का नारा मुसलमानों के दरमियान दिया, जालिमों के खिलाफ लड़ा। आज इन बस्ती के एक एक शख्स की जिम्मेदारी है कि उस मरहूम क़ायद की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, उसकी तहरीक की कामयाबी के लिए दुआ करे, उसके जिहाद को परवान चढ़ाने के लिए तहरीक का साथ दे। इसी नारे के साथ ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि परवरदिगार तू हाकिमुल हाकिमीन है मौला, तू क़ाज़ीउल हाजात है, तू हाजात का जानने वाला है मौला। आज बेसरो सामनी के हालात में एक मुजाहिद की शक्ल में डॉक्टर ख़ायम खां आपके हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। रोज़े महशर आपको भी जवाब देना है। एक शख्स ने दावत दी थी अपने हुकूक के लिए, मिल्लत के मजलूमों के लिए। मौजूद मुसलमानों से दरख्वास्त है कि मजलूमों की तरफ देखो और उन मजलूमों की लाचारी की तरफ देख के तहरीक का साथ दो, ताकि ये मजलूम मुसलमान कल समाजी सतह पर समाजी इंसाफ हासिल करते हुए समाजी सतह में हमारे साथ बैठने के काबिल हो सके। आज हजारों करोड़ रुपए है ना, छोटी सी बात। कल ये तहरीक के कायदीन, ये तहरीक के कारकुनान, कल डॉक्टर ख़ायम खां ये फैसला कर ले कि भाई अब हमको लड़ना नहीं है, ठीक है, हम खामोश बैठ जाते, हमको भी खामोश बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद जो फोटुआ लगा रहे, जो झंडे लेके फिर रहे, रद्दी के भोंगे नहीं बिकते हैदराबाद में। रद्दी के 4 पैसे आते हैं, 4 रुपए किलो रद्दी है, रद्दी के हिसाब में भी नहीं बिकते। आज हम परेशान हाल है, बेसरो सामानी के हालात में मिल्लत की मजलूमा मिल्लत की अदालत में खड़े हुए हैं। हमारा मौक़िफ़ मजबूत है। पोलिंग बूथों पे रिगिंग करना, कब्जे करना, बाबा नगर में, आदिलाबाद, नलगुंडा, संगारेड्डी, कामारेड्डी, अजराओं से, चार मीनार, मलकपेट से लोगों को लाना, फर्जी वोट दलाना, बोकसी करना, कब्जा करना और इलेक्शन जीतना, यही मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। अमानुल्लाह खान ने किसी को न लाया, नरेंद्र से लड़के जीत गए। अब बीजेपी को 7 जमीन के तय में दफन करके गए अमानुल्लाह खान। हैदराबाद में बीजेपी अब सर नहीं उठा सकती, यह तहरीक की कामयाबी है। अब बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी आके मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अमानुल्लाह खान ने ऐसे खिले तैयार कर दिए कि सोचना पड़ेगा दूसरी बार किसी को आने के लिए। अब हक का साथ दीजिए। अल्लाह से दुआ गो हूं कि मौला जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को की तौबा को तुमने कबूल किया है मौला, हमसे कोई गुनाह हुआ, गुस्ताखी हो गई, लरगिजों को तू माफ करने वाला है, तू दर्द गुजर करने वाला है, तू 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है मौला। ऐ मौला जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, माफ किया, तू हमारी लरगिजों को माफ कर दे। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को किनारे लगाया मौला, इस तहरीक को तू किनारे लगा, इस तहरीक के मकसद को परवाह चढ़ा। अल्लाह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा किया, ऐ मौला वैसा ही
انتہائی رحم و کرم کا معاملہ تو محمد پہلوان کے ساتھ کر کے ان کی رہائی کر، جس نے اپنی عزت کے لیے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ سے نکالا مولا، اس تحریک کو اس سازشوں کے دور سے نکال کے کامیاب بنا، اور مرحوم امان اللہ خان کی طرح ڈاکٹر قائم خان سے اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے مولا کہ گھر گھر ایک مظلوم کے گھر گھر حاضر دیکھ رہے ڈاکٹر قائم خان، دوسرا امان اللہ خان ایوان اسمبلی میں مرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔